آپ سب کا بہت بہت شکریہ. جو وفاقی حکومت کی رپورٹ کارڈ جو اپنی سالانہ رپورٹ کارڈ ہوتی ہے اس کا جو ہے سیزن شروع ہو چکا ہے اور ابھی جو ہے میں سیدھا اے پی سی سی جو اینول جو ہے پلاننگ کوآرڈینیشن کمیٹی اس کی میٹنگ سے ڈائریکٹ آ رہا ہوں. اور آج میں نے جس طریقے سے جو ہے حکومت کے چہرے پہ بے بسی دیکھی اس کو میں اپنے الفاظوں سے نہیں بیان کر سکتا. یہ وہی وفاقی حکومت ہے جو کہہ رہی ہے کہ اس نے معاشی ٹرن اراؤنڈ کر دیا ہے, معاشی جو ہے پاکستان میں اسٹیبلٹی آ گئی ہے, پاکستان میں جو ہے لوگ خوشحال ہو گئے. لیکن آج جو منظر کشی حکومت کی ہی یہ سب سے بڑی اے پی سی سی کی کمیٹی ہوتی ہے جس سے یہ بتاتے ہیں کہ اس سال انہوں نے کیا کھویا کیا پایا, اس میں جو ہے تفصیلات دی. سب سے پہلے تو جو وزیر پلاننگ ہے انہوں نے ایک بہت جسے کہتے ہیں کہ افسردہ سی تصویر دی کہ وہ 11 دفعہ جو ہے 11ویں دفعہ جو ہے 11واں سال یعنی کہہ لیں کہ الگ الگ وقتوں میں وہ وزیر جو ہے پلاننگ رہے. اور میرے خیال سے شاید پاکستان کی تاریخ میں 11 دفعہ یا 11 سال یہ واحد وزیر ہوں گے. لیکن اس پہ بھی وہ شکایت گو تھے کہ اگر یہ 11 سال ایک ساتھ ملتے تو وہ پاکستان کی تقدیر بدل سکتے تھے, لیکن 11 دفعہ الگ الگ موقعوں پہ وجہ سے وہ جو ہے تقدیر پاکستان کی نہیں بدل سکے. تو آج انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کی جو شرح نمو جو اس سال کی جی ڈی پی گروتھ ہے وہ 2.68% ہے. میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ 2022 سے لے کے 2024 تک پاکستان کی شرح نمو فارم 47 کے حساب سے, ابھی فارم 45 نہیں, آپ سمجھ گئے ہوں گے, فارم 47 کے حساب سے انہوں نے جو ہے خود وہ 1.5% سے بھی کم ہے. پاکستان کی آبادی جو ہے 2.5 یا 2.6% سے بڑھ رہی ہے. اس سال انہوں نے 2.68% جو بتائی, اس پہ میں نے ایک سوال کیا کہ 2.68 ہوتی یا 1.5 ہوتی یا 2 ہوتی, کیا فرق پڑتا؟ کوئی 2.68 کوئی ایسی تو نمبر نہیں ہے کہ جس سے آپ جو ہے بڑے اس پہ نعرے لگا سکیں یا آپ کہیں کہ جی بڑی کارکردگی دکھائی ہے. تو کیوں اس میں آپ نے وہ ورڈ یوز کر لیتا ہوں دھاندلی کی ہے؟ تو اور میں نے اس میں بتایا کہ پاکستان میں, اور یہ بڑی کلیئر بات ہے کہ پاکستان میں ہر سال جو شرح نمو کو دکھایا جاتا ہے اوپر, جب کچھ نہیں ملتا تو جو ہے مال مویشی ان کی تعداد بڑھا دی جاتی ہے جسے لائف سٹاک کہتے ہیں, اور ایک سمال سکیل مینوفیکچرنگ جو چھوٹے کارخانے ہوتے ہیں. اس سال بھی کچھ انہوں نے ایسا ہی کیا. اس پہ انہوں نے, اور میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ جب شروع کے 9 ماہ میں پاکستان کا شرح نمو 1.5% بھی نہیں ہے تو ایک دم جو ہے آخری 3 ماہ میں آپ کہہ رہے ہو کہ 5.5% کی رفتار سے پاکستان کی شرح نمو بڑھ جائے گی. ایسا کیا جو ہے جو ابھی چل رہا ہے؟ تو اس پہ جو انہی کی وزارت کے چیف اکانومسٹ تھے انہوں نے یہ کہا کہ جو بجلی کی پیداوار ہے وہ 30% سے اس لیے اضافہ ہو رہا ہے کہ پاکستان میں سولر سے بہت زیادہ بجلی پیدا ہو رہی ہے. وہ ہم نے گنی نہیں تھی, تو وہ سولر کی بجلی جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے پاکستان میں جو ہے وہ شرح نمو بڑھ گئی ہے. جو ہماری آپ کی چھتوں پہ لگی ہوئی تھی جو سولر لگی ہوئی جن کی, اس کی انہوں نے کارکردگی جو ہے اپنے کریڈٹ لے لیا 2.68%. دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پنجاب میں بڑا لائف سٹاک میں ویکسینز وغیرہ لگائی ہیں تو مال مویشی کی تعداد. بہرحال میں خود کراچی سے ہوں, کراچی میں تو اس وقت جو ہے جانور عید کے جو ہے جسے کہتے ہیں نایاب اور اتنے مہنگے ہو گئے کہ اگر اتنی ملک میں اچھی گروتھ ہوتی تو اس عید الاضحیٰ میں سب کو جو ہے اچھی قربانی کا موقع ملتا, سستی قربانی کا موقع ملتا. باقی آپ لوگوں کی صورتحال خیر پتہ ہونی چاہیے. اب اگلے سال کا انہوں نے یہ بولا ہے کہ شرح نمو جو ہے 4.2% ہے. اب امپورٹنٹ کیا ہے؟ آپ لوگوں سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں ایک اڑان پروگرام سب اڑ رہے تھے, اڑان یہ ہو گیا وہ ہو گیا, مبارکبادیں دی جا رہی تھی, کہا جا رہا تھا کہ 2029 میں پاکستان جو ہے $1,000 ارب کی اکانومی بن جائے گی. 2047 میں جب ہمارے 100 سال ہوں گے انشاءاللہ تعالی, میں بھی کہتا ہوں انشاءاللہ, آپ بھی سب مل کے کہیں انشاءاللہ, کہ $3,000 ارب کی معیشت بن جائے گی.
لیکن اس کے لیے اس وقت بھی میں نے ایک سوال کیا تھا کہ اس کے لیے آج سے لے کر 2047 تک 9.5% کی رفتار سے پاکستان کو بھاگنا پڑے گا، 9.5% ہر سال، تو تب جا کے آپ یہ ٹارگٹ اچیو کریں گے۔ تو اس سال تو پہلا سال گزر گیا 2.68 فارم 47 والی گروتھ، اگلے سال کا انہوں نے 4.2% ٹارگٹ رکھا ہے۔ اب اس سال جو اب آپ سنیں گے سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ 30 خود جو کہتے ہیں کہ تقریباً 15% جو ہے مین کراپ کی گروتھ گری ہے، جس میں 30% کپاس کی گروتھ گری ہے۔ کپاس کا میرا حساب یہ ہے کہ جو آپ کی جو ہے پھٹی جسے کہتے ہیں، اس کے لیے آپ کو $5 ارب اضافی خرچ کرنے پڑیں گے، درآمد کرنی پڑے گی۔ پھر گندم بھی جو ہے تقریباً انہوں نے 3-3.5 ملین ٹن کا، حالانکہ پہلے کہتے تھے 25 ملین ٹن آئے گی، اب کہتے ہیں 29 ملین ٹن ہے، اس میں کہتے ہیں کہ یہ جو ہے گندم 3 ملین ٹن شارٹ ہے، تو کم از کم $3 ارب کی گندم بھی آئے گی۔ یہ جو اس سال صرف زراعت میں کمی آئی ہے، اس سے پاکستان کو اضافی $10 ارب کی امپورٹ کرنی پڑے گی، $10 ارب کی۔ اور یہ $10 ارب یہ آپ سیدھا سمجھ لیں کہ اس ملک کے کسانوں کا اور آمدنی کا نقصان ہے۔ اور زراعت، یہ جو کراپ، مین کراپ، تو یہ بنتا ہے آج $280 کا، ویسے تو 282 کا ہو چکا ہے، یہ بنتا ہے 2,800 ارب روپے۔ یہ ہمارے کسانوں کا اس سال نقصان ہوگا اور ہم یہ باہر سے اس ملک میں لے کر آئیں گے۔ مہنگائی کے بارے میں حکومت دعویٰ کر رہی تھی کہ اس سال جو ہے 4.5%، یہ 4.7% ہے۔ اب حکومت نے خود اس کا کہہ دیا ہے کہ اگلے سال 7.5% پہ مہنگائی جاری ہے۔ تو مہنگائی کا بھی انہوں نے خود اعلان کر دیا ہے کہ مہنگائی بھی 7.5% پہ جاری ہے۔ اب جو آج کی میٹنگ تھی، میں صرف آپ لوگوں کی توجہ اس پہ دلانا چاہتا ہوں، اور بڑی ضروری ہے یہ چیزیں، یہ بڑی اہم باتیں ہیں جو آج ہوئی ہیں، جو میں نے کی ہیں۔ مقصد یہ تعمیراتی کرٹیسزم ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ ایز این اپوزیشن ہو رہی ہے، یہ ایک تعمیراتی ملک کی ڈائریکشن کہا جا رہی ہے۔ دعوے اور حقیقت، اس میں فرق کیا ہے؟ آج جب احسن اقبال صاحب نے جب شروع کی ترقیاتی اخراجات پاکستان کے اس سال کے کتنے ہوں گے اور کیا صورتحال ہے، تو پاکستانیوں کے لیے سب سے بری خبر یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سال ختم ہوا ہے، اس سال پاکستان کی جو جی ڈی پی تھی وہ 1,14,000 ارب تھی، اگلے سال یہ بڑھ کر ہو جائے گی 1,29,000 ارب، لیکن اس میں سے ترقیاتی اخراجات کا جو تخمینہ ہے وہ صرف 1,000 ارب کا، 1,000 ارب کا ترقیاتی اخراجات کا تخمینہ ہے، جس کی وجہ سے احسن اقبال صاحب نے جو ہے وزیر پلاننگ نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور اس سال کوئی نیا پروجیکٹ وفاقی حکومت نہیں دینے چاہیے۔ دعویٰ کیا ہے؟ نہیں اپنا ابھی صوبوں کا تو ابھی بتاتا ہوں آپ کو، آگے چلیں جیسے جیسے بات چلے گی۔ 1,000 ارب جو ہے وہ جو ہے اس سال وہ جو ان کی ترقیاتی اخراجات ہیں، صوبوں کو کوئی نیا پروجیکٹ نہیں دے رہے، اور جو انہوں نے ایک وہ جو خونی سڑک اور یہ جو 2-4 چیزیں وہ اس کو شامل کیا۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے وزیر خزانہ سے اور فائنانس سے 3,300 ارب کی ڈیمانڈ کی کہ ہمیں ترقیاتی اخراجات رکھنے ہیں۔ توقع وہ کر رہے تھے کہ 1,600 یا 1,700 ارب روپے ان کو ملیں گے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ایک نیا فیکٹر آ گیا IMF، جس کی وجہ سے 1,000 ارب روپے ان کو دیے جائیں گے، جس میں 120 ارب روپے وہ جو ہم سے آپ سے 8 روپے پیٹرول کی جو ہمیں کنسیشن دینا تھا، وہ جو انہوں نے پیٹرول سستا نہیں کیا تھا اور کہا تھا بلوچستان میں سڑک بنائیں گے، 120 ارب وہ شامل ہے، یعنی کہ PSDP آپ کی جو ہے اس سال 880 ارب روپے کی ہے، جو نہایت ہی پریشان کن بات ہے۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ 1,69,000 ارب روپے آپ کی انکم ہے، اور اس میں آپ نے 1,000 ارب روپے بھی جو ہے PSDP نہیں رکھی۔ پھر دوسری پریشان کن بات یہ ہے کہ اڑان جو پاکستان تھا اس میں بات ہوتی تھی ایکسپورٹس کی، اس میں بات ہو رہی تھی انوائرمنٹ کی، اس میں بات ہو رہی تھی پانی کی،
ہائر ایجوکیشن 65 ارب روپے پچھلے سال انہوں نے رکھے تھے, اس کا بجٹ کاٹ کے 45 ارب کر دیا ہے. تو تعلیم جو ہے اٹ از ناٹ اینی مور دیئر پرائرٹی. میں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتا ہوں, جب ڈیوالو ہو گئی یہ چیز تو یہ صوبوں کے پاس چلی گئی ہے, تو صوبوں کو اس میں اخراجات بھی بڑھانے چاہیے, لیکن صوبوں کے ساتھ بیٹھ تو جاتے, صوبوں کو بتاتے تو صحیح کہ اس سال ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, آپ اپنے پلان میں یہ چیزیں شامل کریں. وہ ابھی خیر انہوں نے بتا دیا کہ مجھے فائنانس نے جھنڈی دکھا دی تو میں کیا کروں. پھر جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے اپنے وہ ہوتے ہیں, فورم ہے, نیشنل اکنامک کاؤنسل ہے, اڑان پاکستان کا, جو انہوں نے ویژن دیا تھا, جو ویژن کے لیے تو ویسے مشہور ہے ویژن 2010 2025 اڑان ویژن, اور نیشنل اکنامک کاؤنسل میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو صوبوں کے پروجیکٹ 75% سے زیادہ ہو جائیں گے مکمل, ان کو ہم پرائرٹی میں مکمل کریں گے. انہوں نے ہمارے صوبے کے 90% 2 سڑکیں, ایک وہ لارنس پور تربیلا اور ایک جو ہے چترال کی سڑک, ان دونوں کا 90% مکمل کرنے کے بعد ڈیلیٹ کر دیا. یہ میں نے ان کو بتایا, میں نے ان کو گوش گزار کیا کہ ایسا نہ کریں. پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگوں نے اتنا جو ہے شور مچایا ہوا تھا, حالانکہ شرح سود 11% سے 22% پہ آپ لے کے گئے, 22% سے 11% وہ بھی تاریخی بلند ترین سطح کوئی ایسی نہیں ہے. آپ خود کہہ رہے ہو کہ مہنگائی جو ہے اب ہم 1% پہ لے آئیں, تو 11% شرح سود آپ نے کیوں رکھا ہوا ہے؟ جب یہ ہو گیا تو اس سال آپ کو 2-2.5 ہزار ارب روپے بچنے چاہیے سود کی ادائیگی میں. اب سود کی ادائیگی میں یہ پیسے بچ رہے ہیں, اس کے باوجود آپ ان پیسوں کو جو ہے ہم پہ نہیں ترقیاتی اخراجات میں اس میں کچھ پیسے ڈالیں, تو یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی IMF جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی خسارہ کم کرنا ہے, اور IMF ہمیں نہیں اجازت دے رہا ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے. اس دفعہ 118 بقول فائنانس منسٹری کے, یہ جو پلاننگ منسٹری کے, کہ 118 پروجیکٹ انہوں نے ڈیلیٹ کر دیے, اور 118 پروجیکٹ وہ کہتے ہیں 1000 ارب روپے کے جو ہے ہم نے اپنے پروجیکٹ ڈیلیٹ کر دیے. لیکن میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں کہ ترقی کی شرح میں نے آپ کو بتا دی کہ اگلے سال یہ کہہ رہے ہیں کہ 4.3% ہوگی, اس میں مہنگائی جو ہے 7.5% ہو جائے گی. پھر اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ جو برآمدات ہیں اس میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہوگا, وہ کہہ رہے ہیں کہ 35 ارب ڈالر کی انہوں نے تخمینہ رکھا ہے. درآمدات اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑھ جائیں گی ملک کی, 65 ارب ڈالر ہو جائے گا, اور ریمیٹنسز جو ہیں 39.5 ارب ڈالر کا انہوں نے تخمینہ رکھا ہے, جس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ اگلے سال بھی اس ملک میں جو ہے گروتھ کا مسئلہ ہوگا, اور یہ تمام چیزیں ہوں گی. اب اس میں انٹرسٹنگ چیز کیا ہے, اس سال یہ جو ختم ہوا ہے اس میں یہ زراعت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہماری 0.6% گروتھ ہوئی ہے, لیکن اگلے سال یہ بڑھ کے 4.5% ہو گئی. ایسا کیا پالیسی ہے جو میں PSDP میں دیکھ رہا ہوں, پیسے نہیں دے رہے, ٹیکسز آپ نئے لگا رہے ہیں, تو اگلے سال بھی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں بلی کے خواب میں چھچڑے گیلے, یا کوئی بھی ورڈ یوز کر لیں. پھر اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس سال مین کراپ جو ہے اس میں جو 13.5% کمی ہوئی ہے, اگلے سال اس میں 7% اضافہ ہو جائے گا. چلیں میں مان لیتا ہوں کہ اگلے سال 7% اضافہ ہو جائے گا, لیکن یہ پھر بھی 2022 میں جو آپ نے, کیونکہ 2022 میں اگر آپ 100 روپے کی مین کراپ آپ نے پیدا کی تھی, تو 24 میں 100 روپے کی تھی, تو 2025 میں 87 روپے کی ہو گئی. اب یہ کہہ رہے ہیں 6% اس میں اضافہ ہوگا, تو یہ تو پھر 93-94 ہو گیا. تو یعنی کہ 2023 سے بھی آپ کے ملک میں زراعت جو ہے نیچے جا رہی ہے, تو ایک بڑی تکلیف دے. اور یہ اس میں انہوں نے یہ کہا کہ گندم اتنی پچھلے 2024 میں 32 ملین ٹن ہو گئی تھی, تو ابھی 29 ہوئی ہے, تو یہ اوپر آ جائے گی. اس طرح کر کے وشفل تھنکنگ انہوں نے یہ ساری کی ہے. بہرحال اب میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں جو بڑی اہم ہے, وہ یہ ہے کہ انہوں نے کس صوبے کو کیا پیسے دے رہے ہیں. 1000 ارب روپے کا جو اس سال کا PSDP ہے, اس میں خیبر پختونخوا کو آپ لوگ ایک گیس کریں گے کتنے پیسے مل رہے ہوں گے. 54 کروڑ روپے. 54 کروڑ روپے مل رہے ہیں خیبر پختونخوا کو 1000 ارب میں, جس میں تعلیم کے جو ہے ہائر ایجوکیشن کے 4 ارب, ٹھیک ہے نا.
پنجاب کو انہوں نے رکھا ہے 1.6 ارب پہ، سندھ کو دیے 47 ارب، بلوچستان کو دے رہے ہیں 20 ارب اور 120 ارب روپے کی وہ جو ایک سڑک ہے وہ الگ، وہ 120 ارب کی انہوں نے نیو اسکیم میں رکھا ہے۔ یہ پرانی اسکیم میں بتا رہا ہوں، کوئی نئی اسکیم کسی صوبے کو نہیں دی، یہ